مدیحہ نے بچوں کو سموسے رول بنا کر دیے اور وہ گلی کے باہر لگا کر بیٹھ گئے تو دیور کے بچوں نے اٹھا کر ٹیبل الٹا دی اور سارے سموسے خراب ہو گئے۔ تو جب مدیحہ کو پتہ چلا تو اس نے دیورانی کو بتایا تو الٹا دیورانی بولی، جاؤ جو مرضی کر لو۔ دوسرے دن بھی دیورانی نے بچوں کو بھیج کر وہی کام کیا تو مدیحہ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور جب 2-3 دن گزر گئے تو دیورانی سوچ میں پڑ گئی، اور افطاری سے پہلے اس نے مدیحہ کے گھر میں جھانک کر دیکھا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر تو سموسے رول، گرم گرم سموسے، گرم گرم رول، پہلے آئیں پہلے پائیں۔ یہ مزیدار سموسے اور رول ایک بار کھائیں گے تو بار بار آئیں گے۔ فہد اور وسیم گلی کے باہر ایک چھوٹی سی میز لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور پوری ہمت کے ساتھ آنے جانے والوں کو آوازیں دے رہے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن ضرور تھی، مگر آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی چمک موجود تھی۔ یہ دونوں مدیحہ کے بیٹے تھے۔ مدیحہ نے صبح سے روزے کی حالت میں محنت کر کے ان کے لیے سموسے اور رول تیار کیے تھے تاکہ وہ گلی کے باہر کھڑے ہو کر بیچ سکے اور گھر کا خرچ چلانے میں کچھ مدد ہو جائے۔ مدیحہ پہلے سلائی کا کام کیا کرتی تھی۔ محلے کی عورتیں اپنے کپڑے اسی کے پاس سلوانے آتی تھیں۔ اس کی سلائی اتنی اچھی تھی کہ اکثر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر چند دن پہلے ایک بدقسمت حادثہ پیش آیا۔ مدیحہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی تھی اور اس کے کندھے پر بری طرح چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کچھ دن تک وہ مشین پر نہ بیٹھے۔ اس حادثے نے پہلے سے کمزور گھر کو مزید مشکل میں ڈال دیا تھا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا تھا، ہر طرف عبادت اور برکتوں کی فضا تھی، مگر مدیحہ کے گھر میں حالات بہت سخت تھے۔ کہیں کہیں وقت ایسے آ جاتے کہ جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ فہد اور وسیم ابھی چھوٹے تھے، مگر حالات نے انہیں وقت سے پہلے بڑا بنا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں تکلیف میں ہے اور انہیں اس کا سہارا بننا ہے۔ اسی لیے مدیحہ نے ہمت کر کے سموسے اور رول بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت لوگ سموسے، پکوڑے اور دوسری تلی ہوئی چیزیں ضرور خریدتے ہیں۔ اگر بچوں کے ہاتھ کے سموسے بک جائیں تو گھر کے لیے دال روٹی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ صبح سے اس نے محنت کر کے آلو ابالے تھے، مسالہ تیار کیا تھا، آٹے کی پرتیں بنائی تھیں۔ گرمی اور روزے کی حالت کے باوجود اس نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا تھا۔ جب سموسے اور رول تیار ہو گئے تو اس نے محبت سے دونوں بچوں کے ہاتھ پر رکھے اور دعا دی کہ اللہ برکت ڈالے۔ شروع میں فہد اور وسیم تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ لوگ ان سے خریدیں گے یا نہیں، مگر آہستہ آہستہ کچھ لوگ رکنے لگے۔ کچھ نے سموسے خریدے اور کچھ نے رول لیے۔ کئی لوگوں نے صرف خدا ترسی میں بھی خرید لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دونوں یتیم بچے ہیں۔ مگر جو بھی تھا، ان کے سموسوں کا ذائقہ واقعی اچھا تھا۔ تازہ تازہ بنے ہوئے سموسے خوشبو پھیلا رہے تھے۔ گلی سے گزرنے والے کہیں لوگ رک جاتے اور خرید کر لے جاتے۔ آہستہ آہستہ آدھے سموسے اور رول بک بھی گئے تھے۔ فہد اور وسیم کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی مسکراہٹ آنے لگی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید آج گھر میں افطار کے لیے کچھ اچھا آ جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں کے لیے دعا بھی کر رہے تھے، جس نے روزے کی حالت میں اتنی محنت کی تھی۔ مگر اسی وقت اچانک ان کے چچا کے بچے وہاں آ گئے۔ وہ دونوں کافی امیر گھر کے بچے تھے اور ان کے چہروں پر غرور صاف نظر آتا تھا۔ جب انہوں نے فہد اور وسیم کو گلی میں سموسے اور رول بیچتے دیکھا تو پہلے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ کبھی کہتے دیکھو بھکاری بن گئے ہیں، کبھی کہتے یہ بھی کوئی کام ہے۔ ان کی آواز میں طنز اور تکبر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ فہد اور وسیم نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور آنے جانے والوں کو آواز دیتے رہے۔ ان کے دل ضرور دکھ رہے تھے، مگر انہوں نے صبر سے کام لیا۔ جب ان کے چچا زاد بھائیوں نے دیکھا کہ ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہیں عادت تھی کہ لوگ ان کی باتوں پر فوراً رد عمل دیں، کیونکہ ان کے باپ کا پورے محلے میں اثر و رسوخ تھا۔ مدیحہ کا دیور واقعی بہت پیسے والا تھا اور اسی وجہ سے گلی میں اکثر ان کی ہی چلتی تھی۔
اس کے بچوں کو بھی اسی غرور کی عادت پڑ چکی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ سب سے بہتر ہے اور باقی سب ان سے کمتر ہے۔ آخر کار غصے اور ضد میں آ کر انہوں نے اچانک میز کو زور سے الٹ دیا۔ ایک لمحے میں ساری محنت زمین پر بکھر گئی۔ سموسے اور رول مٹی میں گر کر خراب ہو گئے۔ جو خوشبو ابھی چند لمحے پہلے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، وہ اب مٹی میں لتھڑی ہوئی پڑی۔ فہد اور وسیم چند لمحے تو ساکت کھڑے رہے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ پھر فہد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا کہ بھیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ چچا زاد بھائی نے تمسخر سے اس کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا کہ تمہارے چہرے پر یہی مسکینیت اور آنکھوں میں بے بسی دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ چلو فرقان، گھر چلتے ہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ ان کے جانے کے بعد فہد اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، وہ زور زور سے رونے لگا۔ وسیم عمر میں اس سے کچھ بڑا تھا۔ اس نے فوراً اسے گلے لگا لیا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا، مگر اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ فہد، بس اب رونا بند کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے زمین پر پڑے ہوئے سموسوں کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اس نے کچھ سموسے اٹھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ مٹی میں خراب ہو چکے تھے۔ آخر کار اس نے میز سیدھی کی اور خالی برتن اٹھا لیے۔ پھر اس نے فہد کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، چلو گھر چلتے ہیں۔ دونوں بھائی خاموشی سے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کے قدم بہت بھاری ہو گئے تھے۔ راستے میں فہد بار بار اپنے آنسو صاف کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو مدیہ انہیں دیکھتے ہی چونک گئی۔ ماں کا دل فوراً بھانپ گیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور پیار سے بولی کہ بچوں، کیا ہوا ہے؟ کیا تم لوگ تھک گئے ہو؟ پھر خود ہی بولنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، کل سے تمہیں نہیں بھیجوں گی۔ مگر اس کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فہد دوبارہ زور زور سے رونے لگا۔ مدیہ گھبرا گئی اور سینے سے لگا لیا۔ وسیم نے آنکھیں جھکا لی اور مختصر الفاظ میں سارا واقعہ بتا دیا۔ یہ سب سن کر مدیہ کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور نرمی سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا یاد رکھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کسی کا حق مارنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج انہوں نے تمہاری محنت کو مٹی میں ملایا ہے، مگر اللہ چاہے تو کل اسی مٹی سے تمہارے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ فہد اور وسیم خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کے دل ابھی بھی دکھ سے بھرے ہوئے تھے، مگر ماں کی باتوں سے انہیں تھوڑا حوصلہ ضرور مل رہا تھا۔ مدیہ نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو تسلی دے کر چپ کروایا تھا۔ فہد کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وسیم بھی ظاہر مضبوط بننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ مدیہ نے دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر پیار سے ان کے سر سہلائے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، زندگی میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اللہ سب دیکھتا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے اسے ایک دن ضرور جواب دینا پڑتا ہے۔ بچوں نے ماں کی باتیں خاموشی سے سن لی۔ فہد نے آہستہ سے سر ہلایا اور پھر وسیم کے کندھے پہ سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ مدیہ نے ان کے لیے پانی لے کر آئی اور انہیں آرام کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد دونوں بچے تھکن اور رونے کی وجہ سے وہیں چارپائی پہ لیٹ گئے اور آہستہ آہستہ سو گئے، مگر مدیہ کی آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی بچوں کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی کسک تھی۔ بچوں کو تسلی تو اس نے دے دی تھی، مگر اندر ہی اندر اس کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اسے بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اس کے بچوں کی محنت مٹی میں مل گئی تھی اور وہ بے بسی سے کھڑے دیکھتے رہ گئے تھے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے پر اپنی دیورانی سے بات ضرور کرے گی۔ آخر وہ بھی ایک ماں ہے، شاید اسے احساس ہو جائے کہ اس کے بچوں نے کتنا غلط کام کیا ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت جب بچوں کو تھوڑا سکون تھا تو مدیہ ہمت کر کے اپنی دیورانی کے گھر چلی گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا،
مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ دروازہ کھٹکانے پر اس کی دیورانی باہر آئی۔ مدیہ نے نرمی سے سلام کیا اور آہستہ آواز میں کل کا سارا واقعہ بتانے لگی۔ اس نے کہا کہ بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے مگر انہیں سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ فہد اور وسیم کے سموسے خراب نہ کریں تو بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ اسی سے گھر کا گزارا چل رہا ہے۔ مدیہ بھی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ اس کی دیورانی ہنس پڑی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ مذاق کے انداز میں بولی کہ ارے بھابھی، بچے ہیں، کبھی کبھی شرارت کر لیتے ہیں، اس میں اتنا دل پر لینے والی کون سی بات ہے؟ مدیہ کو اس جواب کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی کہ بہن، شرارت اور کسی کی محنت برباد کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ بچے اگر بار بار ایسے کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مگر دیورانی نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ اس کے چہرے پر ہنسی ابھی تک باقی تھی۔ وہ بولی کہ بھابھی، آپ بھی دل چھوٹا کر لیتی ہیں، بچے ہیں، جو دل چاہے کریں گے۔ مدیہ نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ شام کو اس نے پھر ہمت کی اور کچھ سموسے اور رول تیار کیے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ کام بھی چھوڑ دیا تو گھر کا خرچہ چلانا اور مشکل ہو جائے گا۔ اس نے فہد اور وسیم کو بلایا اور انہیں پیار سے سمجھایا کہ آج پھر کوشش کر کے دیکھتے ہیں، شاید آج سب ٹھیک رہے۔ بچے بھی اپنی ماں کی خاطر دوبارہ تیار ہو گئے اور میز اٹھا کر گلی کے باہر لے گئے اور پہلے کی طرح آوازیں لگانے لگے۔ سموسے اور رول کی خوشبو ایک بار پھر گلی میں پھیلنے لگی۔ کچھ لوگ خریدنے لگے اور آہستہ آہستہ کاروبار چلنے لگا۔ فہد کے چہرے پر ہلکی سی خوشی نظر آنے لگی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید آج کوئی مسئلہ نہ ہو، مگر کچھ ہی دیر بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فرقان اور نعمان دوبارہ وہاں آ پہنچے۔ ان کے چہروں پر پہلے سے بھی زیادہ غرور تھا۔ انہوں نے دور سے ہی فہد اور وسیم کو دیکھا اور آپس میں ہنسنے لگے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے پاس آئے اور طنزیہ انداز میں بولنے لگے کہ لو جی، پھر سے دکان کھل گئی۔ فہد اور وسیم نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہے۔ یہ خاموشی ان دونوں کو اور زیادہ ناگوار گزری۔ فرقان نے اچانک آگے بڑھ کر میز کو زور سے دھکا دیا۔ ایک بار پھر میز الٹ گئی۔ سموسے اور رول زمین پر گر گئے۔ گرم گرم سموسے میز مٹی میں لتھڑے ہوئے اور رول ادھر ادھر بکھر گئے۔ فرقان اور رومان زور زور سے ہنسنے لگے اور پھر بغیر کسی خوف کے وہاں سے چلے گئے۔ فہد اور وسیم اس بار بھی خاموش کھڑے رہے۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس نے خود کو روکے رکھا۔ وسیم نے گہری سانس لی اور خاموشی سے برتن سمیٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد دونوں بھائی خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ مدیہ نے جب انہیں اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل پھر سے بیٹھ گیا۔ اس نے ساری بات سنی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی دیورانی کے گھر جا پہنچی۔ اس بار اس کے دل میں دکھ زیادہ تھا۔ اس نے دیورانی کو سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ آپ کے بچوں نے دوبارہ وہی حرکت کی ہے، آپ انہیں سمجھا دیں، ہم پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں۔ مگر اس کی دیورانی نے اس بار بھی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی کہ جو مرضی کر لو، ہمارے بچے تو ایسے ہی ہیں، اگر تمہارے سموسے خراب ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ یہ الفاظ سن کر مدیہ کا دل جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دیورانی کی طرف دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر واپس پلٹ آئی۔ گھر آ کر وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اگر ہر روز یہی ہوتا رہا تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگلے چند دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب بھی فہد اور وسیم سموسے بیچنے کے لیے میز لگاتے، فرقان اور نعمان آ کر ایسے گرا دیتے، ساری محنت برباد کر جاتے۔ آخرکار ایک دن مدیہ نے دل میں پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا۔ اس نے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے کہا کہ بیٹا، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ فہد اور وسیم نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں اتنی تھکن اور دکھ تھا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکے۔ مدیہ نے آہستہ سے کہا کہ اللہ نے چاہا تو کوئی اور راستہ ضرور نکل آئے گا، مگر میں ہر روز تمہاری محنت کو یوں مٹی میں ملتے نہیں دیکھ سکتی۔ فہد اور وسیم خاموشی سے اپنی ماں کی بات سن رہے تھے۔ ان کے دل میں دکھ تو بہت تھا مگر وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے، اس لیے انہوں نے کوئی ضد نہیں کی۔
फहद ने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है अम्मी, जैसा आप ठीक समझे। वसीम ने भी सर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन गली के बाहर वो मेज़ नहीं लगी जिस पर हमेशा समोसे और रोल रखे होते थे। ना ही वो मानूस आवाज़ सुनाई दी जो रोज़ा इफ्तार से पहले गली में गूंजती थी। समोसे रोल, गरम गरम समोसे, गरम गरम रोल। गली से गुजरने वाले कई लोग रुक कर इधर उधर देखते रहे, मगर वहाँ कोई नहीं था। फहाद और वसीम इस दिन घर के अंदर ही बैठे रहे। मदिया भी खामोशी से घर के कामों में लगी रही। इसने सिलाई का काम भी अभी तक शुरू नहीं किया था क्योंकि कंधे का दर्द अभी बाकी था। दूसरी तरफ फुरकान और नोमान शाम के वक्त गली में निकले तो उन्होंने इधर उधर देखा। इन्हें हैरत हुई कि आज मेज़ क्यों नहीं लगी। वो कुछ देर इंतज़ार करते रहे, मगर जब कोई नहीं आया तो वो वापस घर चले गए। 2 दिन गुजर गए, फिर 3 दिन गुजर गए, मगर गली के बाहर ना तो समोसों की खुशबू आई और ना ही बच्चों की आवाज़ें सुनाई दी। अब मदिया की देवरानी के दिल में भी तजस्सुस पैदा होने लगा। वो सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने काम ही छोड़ दिया। उसे यकीन था कि शायद वो लोग हिम्मत हार गए हैं, मगर इसके दिल में ये ख्याल भी आया कि जाकर देखना चाहिए। इस दिन इफ्तार से कुछ देर पहले वो आहिस्ता आहिस्ता मदिया के घर की तरफ आई। इसने दरवाजे के करीब जाकर अंदर झांका, मगर अंदर का मंजर देखकर इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। घर के अंदर मदिया के पास 2 औरतें बैठी हुई थी और इनके सामने कपड़ों के कई जोड़े रखे हुए थे। एक तरफ सिलाई मशीन रखी हुई थी और मदिया आहिस्ता आहिस्ता कपड़े काट रही थी। वो दोनों औरतें कह रही थी कि बहन, हमें किसी ने बताया कि तुम्हारी सिलाई बहुत अच्छी है, इसलिए हम कपड़े लेकर आए हैं। रमज़ान के बाद ईद आने वाली है, इसलिए हमें जल्दी कपड़े चाहिए। मदिया ने मुस्कुरा कर कहा, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी। असल में 2 दिन पहले मोहल्ले की एक नेक दिल खातून को मदिया के हालात का इल्म हो गया था। इसने कुछ लोगों को बता दिया कि एक बेवा औरत है जो बहुत मेहनती है मगर मुश्किल में है। बस फिर क्या था, आहिस्ता आहिस्ता कई औरतें इसके पास कपड़े लेकर आने लगी। किसी ने ज़कात के पैसे भी दे दिए और किसी ने राशन रखवा दिया। मदिया ने वो पैसे संभाल कर रख लिए थे और अब इसने हिम्मत करके दोबारा सिलाई शुरू कर दी थी। अगरचे कंधे में हल्का दर्द था, मगर इसके चेहरे पर इत्मीनान था क्योंकि अब उसे उम्मीद नज़र आ रही थी। फहद और वसीम भी एक कोने में बैठे कपड़े तय कर रहे थे और अपनी माँ का हाथ बटा रहे थे। इनके चेहरों पर पहले जैसी उदासी नहीं थी। देवरानी ये सब देखकर हैरान रह गई। उसे तवक्को नहीं थी कि मदिया के हालात इसी तरह संभल जाएंगे। वो खामोशी से वापस अपने घर आ गई। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी, मगर अभी इसके लिए असल झटका बाकी था। इसी शाम जब वो इफ्तार की तैयारी कर रही थी तो अचानक इसके शौहर का घबराया हुआ फ़ोन आया। इसने बताया कि फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। ये खबर सुनते ही इसके हाथ से फ़ोन गिर गया। चंद ही दिनों में हालात और ख़राब हो गए। फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जल चुका था और कर्जे भी बहुत ज़्यादा थे। नुकसान पूरा करने के लिए इन्हें कर्ज लेना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता इनके घर के हालात भी ख़राब होने लगे। पहले गाड़ी बिकी, फिर कुछ कीमती सामान फ़रोख्त करना पड़ा। कुछ अरसे बाद कर्ज उतारने के लिए इन्हें घर का एक हिस्सा भी बेचना पड़ गया। दूसरी तरफ मदिया के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे। इसकी सिलाई का काम दिन ब दिन बढ़ने लगा। ईद करीब आ रही थी, इसलिए कपड़ों के ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो गए थे। फहद और वसीम भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी काम में हाथ बटाते थे। घर में अब पहले जैसी फाका कशी नहीं रही थी। ईद तक मदिया ने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि घर का खर्च आराम से चलने लगा। इसने बच्चों के लिए नए कपड़े भी खरीदे और इफ्तार के दस्तरख्वान पर भी अच्छा खाना आने लगा। एक शाम वही गली जिसमें कभी फहद और वसीम समोसे बेचा करते थे, अब खामोशी थी। नदिया अपने दरवाजे पर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। इसके दिल में शुक्र का जज्बा था। उसे याद आया कि कभी इसके बच्चों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया जाता था, मगर इसने सब्र किया था और अल्लाह ने वाकई इस सब्र का बदला दे दिया था। इधर देवरानी अपने खाली होते घर को देखकर सोच में पड़ी रहती थी। उसे अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा था कि किसी के साथ जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह होता है। वक्त ने उसे वो सबक सिखा दिया था जो शायद किसी नसीहत से नहीं सिखाया जा सकता था। और मदिया के दिल में आज भी किसी के लिए नफरत नहीं थी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि अल्लाह की अदालत में देर हो सकती है, मगर अंधेर कभी नहीं होती। कहानी कैसी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल